12 تا 14 آیات۔ اے بچوں، اپنے باپ کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو تاکہ تم رہائی پاؤ، کیونکہ خداوند نے باپ کو اولاد کے لیے معزز کیا اور بیٹوں پر ماں کے اختیار کی تصدیق کی۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے اور ان سے باز رہتا ہے، اور ہر روز اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور جو کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ اس کی مانند ہے جو خزانوں کا ذخیرہ رکھنے والا ہو۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے خوش ہوگا اور اس کی دعا کرنے کے دن اس کی سنی جائے گی۔ اپنے باپ کی بے عزتی پر فخر نہ کر، کیونکہ اس کی ذلت تیرے لیے فخر کا باعث نہیں، بلکہ انسان کا فخر اس کے باپ کی عزت میں ہے۔ بیٹا، اپنے باپ کی اس کے بڑھاپے میں مدد کر اور اس کی زندگی میں اسے غمگین نہ کر۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ خریدے ہو کر دردمندی اور مہربانی اور فروخنی اور حیا اور صبر کا لباس پہنو، اور اگر کوئی کسی پر دعویٰ رکھتا ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرے۔ جیسے خداوند نے تمہیں معاف کیا ہے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو باندھ لو، کیونکہ وہ کمالیت کا کمر بند ہے، اور مسیح میں سلامتی، جس کے لیے تم بھی ایک بدن ہو کر بلائے گئے، اور تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار ہو۔ مسیح کا کلام پر تم ایک دوسرے کو کمال دانائی سے تعلیم دیا اور نصیحت کیا کرو۔ مزامیر اور گیت اور روحانی ترانے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے لیے اپنے دل میں گایا کرو، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو خداوند یسوع کے نام سے کیا کرو، اور اس وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ اے بیویو، خداوند میں جیسا مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے پیار کرو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے بچوں، اپنے ماں باپ کے ہر ایک بات میں فرما بردار رہو، کیونکہ خدا کو یہی پسند ہے۔ اے والدو، اپنے بچوں کو ضد نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور اس کا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کہ دوسرے باب کی 13 سے 23 آیات۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے ایک فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ تینوں کی تینوں تلاوتیں ہمیں برکت کے اس ذریعے کے متعلق، اس وسیلے کے متعلق بتاتی ہیں جن کے بغیر ہم خدا کے فضل کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، اس کی برکت کو پا ہی نہیں سکتے۔ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، خداوند کے پاک گھر میں آئیں گے، کنونشنز کریں گے یا مختلف پروگرامز کریں گے تو ہم خدا کی برکت کو حاصل کریں گے، اور عموماً ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے۔ بے شک عبادت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے کو، اس طریقے کو جاننے کی ضرورت ہے جس طریقے میں رہ کر خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، آپ کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ کیونکہ کئی دفعہ ہم عبادت کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم خداوند کے پاک گھر میں جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو قربان گاہ پہ جائے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے تو پہلے جا کر کیا کر، بھائی سے، اور پھر آ کر اپنی قربانی گزرا۔ اب دیکھیں وہ گیا تو کہاں پہ ہے؟ قربانی گزرانے کے لیے، لیکن
یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ پہلے جا اور اپنے بھائی سے ایسے ہی جب تک آج کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تک ہم اس پروسیس سے نہیں گزریں گے جس پروسیس میں برکتیں موجود ہیں تب تک ہم حقیقی معنوں میں خدا کی برکت کو نہیں پا سکتے. تو پہلی تلاوت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ برکت سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے, کون ہے جو آپ کو برکت دے گا, کہاں سے آپ کو برکت ملے گی, سورس کیا ہے. اور سورس میں خدا کا کلام کہتا ہے آپ کا باپ, زمینی باپ. اگر آپ اپنے زمینی باپ کی خدمت کرتے ہیں, اس کا کہنا مانتے ہیں, اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں, تو پھر آسمانی باپ آپ کو برکت دے گا. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ باپ کی خیر ہے, اس کی عزت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے باپ تجھے کیا پتا ہے, مجھے پتا ہے میں خدا کا کام کر رہا ہوں, خداوند کے لیے کام کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ اپنے باپ کو ناراض کر کے خداوند کے لیے کام کر رہے ہیں تو بھی خداوند اس کام کو قبول نہیں کرتا. یہ بڑی بات ہے. اب دیکھیں نا, اگر تو قربان گاہ پہ جائے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کوئی شکایت ہے, اب دیکھیں جا کہاں رہے ہیں خدا کے کام کے لیے, جا کہاں رہے ہیں قربانی کے لیے, لیکن خدا کیا کہتا ہے پہلے کس سے صلح کر لے, بھائی سے. اب بھائی سے بڑا مقام ہے باپ. تو آپ چاہے چرچ جا رہے ہیں, آپ چاہے کنونشن پہ جا رہے ہیں, آپ چاہے کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, عبادت کے لیے بھی جا رہے ہیں, اگر آپ کے باپ کو آپ سے شکایت ہے, اگر آپ کا باپ آپ پر خوش نہیں ہے, تو آپ کی عبادتیں خدا کی حضوری میں قبول نہیں ہوگی. آپ گئے ہیں لیکن قبول نہیں ہوگی. ہو جائے گی عبادت, سارا کچھ ہو جائے گا, لیکن خدا کی نگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے باپ کو آپ سے شکایت ہے. آپ کا باپ آپ سے خوش نہیں ہے, آپ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں, اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اس کا دھیان نہیں کرتے ہیں. اور کئی دفعہ جب باپ چلا جاتا ہے تو پھر ہم بڑا یاد کرتے ہیں, بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میرا باپ بڑا اچھا تھا, وہ میرا بڑا خیال رکھتا تھا. لیکن جب وہ موجود ہے تو تب اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کا باپ بوڑھا ہو جائے تو آپ کیا کریں, آپ پورے طور پر اس کا خیال رکھیں, جس طرح سے بچپن میں اس نے آپ کا خیال رکھا. آپ کو چلنا نہیں آتا تھا, آپ کھا بھی نہیں سکتے تھے, آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے, اور جب آپ کچھ بھی نہیں تھے تو آپ کا باپ آپ کے ساتھ تھا اور اس نے آپ کو کچھ بنا دیا. آپ اس لائق ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکیں, آپ اس لائق ہو سکے کہ آپ اپنی ٹانگوں پر چل سکیں, آپ اس قابل ہو گئے کہ اب آپ بول سکیں, باتیں کر سکیں. یہ تمام کے تمام معاملات میں آپ کا باپ اور آپ کی ماں آپ کے ساتھ. اور آج کا کلام پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ نے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے تو ہی خدا آپ کی دعاؤں کو سنے. اگر آپ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے, اگر آپ اپنے باپ کا خیال نہیں کرتے ہیں, تو خدا آپ کی دعاؤں کو نہیں سنے گا, وہ آپ کی دعاؤں کو رد کر دے گا, کیونکہ آپ اس کی عزت نہیں کرتے جس کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو برکت دی, جس کے وسیلہ سے آپ نے خدا کے فضل سے معمور ہونا ہے. اس کے بعد ماں کی بات ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ کے پاس رزق کی کمی نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں. دونوں کا تعلق ہے. دعائیں قبول کروانی ہے تو باپ کی آپ کو عزت کرنے کی ضرورت ہے. اگر برکت لینی ہے تو باپ کے ساتھ آپ کو محبت کرنے کی ضرورت ہے, اپنے باپ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر دھن دولت چاہیے تو پھر آپ کو اپنی ماں کی عزت کرنی, خیال رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اسی دنیا میں ملیں گی اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اگر آپ ان کا کہنا مانتے ہیں. اور اگر آپ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا, ہمیں سارا کچھ پتا ہے, ہمیں پتا ہے,
کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے سارا کچھ پتا ہے، تو یقین کیجیے آپ برکت سے باہر نکل آئے، آپ کو برکت نہیں مل سکتی اور رلنا آپ کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ یقین کیجیے جتنے لوگ بھی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، رلنا، ذلیل ہونا ان کے مقدر کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کی تھی، ہیرودیس کو خدا کہہ سکتا تھا کہ آپ نے اس سائٹ پہ تو جانا ہی نہیں۔ آپ ذرا غور کریں تو خدا کا ایک نبی ہے الیاس، اور اس کا ایک شاگرد تھا الیشا۔ تو الیشا کے چوگرد خدا نے اپنے پاک فرشتوں کا کیا لگا دیا؟ تو کیا یسوع مسیح کے جب وہ پیدا ہوئے، جب ہیرودیس نے کہا کہ میں 2 سال تک کے تمام بچوں کو کیا کروں گا؟ مروا دوں گا، تو کیا یسوع مسیح کے چاروں طرف پہرا نہیں ہو سکتا تھا فرشتوں کا؟ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا نے کیا کہا؟ اپنے فرشتے کو بھیجا یوسف کے پاس اور یوسف سے کہا کہ کیا کرو، اپنی بیوی کو اور اس بچے کو لے کر مصر میں آ جاؤ، اور جب تک میں حکم نہ دوں آپ نے کیا کرنا؟ وہیں پہ رہنا۔ کیا ہے اصل میں؟ خدا باپ اور ماں کے اختیار کو، دیکھیں یسوع مسیح خدا کے بیٹے، لیکن اس کے باوجود خدا باپ اور ماں کے اختیار کو ہم سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں نے انہیں آپ کی حفاظت کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ ان کے وسیلہ سے برکت پائیں، آپ ان کی وجہ سے برکت پائیں، ان کے ذریعے سے برکت پائیں، نہ کہ آپ سوچیں کہ کوئی بات نہیں، خدا میرے ساتھ ہے تو وہ مجھے سنبھالے گا۔ خدا کہتا ہے میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، تو بھی میں نے والدین کو رکھا ہے کہ وہ آپ کو سنبھالے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو سنبھال سکتا ہوں، میں آپ کا دھیان رکھ سکتا ہوں، میں آپ کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اس کے باوجود میں نے ماں باپ کو آپ کا دھیان رکھنے کے لیے تعینات کیا، اس لیے تاکہ آپ ان کا دھیان رکھ سکیں، تاکہ آپ ان کی عزت کر سکیں، تاکہ آپ ان کا خیال کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہ سمجھیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ والدین جو ہیں یہ عام نہیں ہوتے ہیں، ایون کہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کا باپ اور آپ کی ماں خدا کی جگہ پہ زمین پر، کیونکہ خدا نے اپنی وہ صفت جو سب سے بڑی صفت ہے والدین کے اندر پیدا کی، اور وہ کیا ہے؟ پیدا کرنے کی صفت۔ اور آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ خدا۔ سب کچھ پیدا کیا کس نے کیا؟ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اور اولاد والدین کے ذریعے سے اس دنیا میں آتی ہے۔ تو خدا نے اپنی وہ صفت جو ابتدا میں خدا کے پاس تھی اور اب بھی ہے، وہ والی صفت والدین کو عطا کی تاکہ وہ خدا والا کام یعنی کہ تخلیق کا کام کر سکے، اور تخلیق کا کام کرنے کی وجہ سے خدا نے انہیں عزت دی، خدا نے انہیں یہ درجہ دیا کہ وہ تخلیق کر سکیں، وہ پیدا کر سکیں، اور یوں آپ کو یہ کہا، یہ حکم جاری کیا کہ آپ نے ان کی جنہوں نے آپ کو خلق کیا ہے عزت کرنی، جیسے ہم خدا کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اسی طرح سے آپ کو اپنے والدین کی عزت کرنی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ وہ کام ہے جو اصل میں خدا کا ہے، اور تبھی خدا کہتا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے، کیونکہ والدین کو یہ اختیار کس نے دیا؟ خدا نے دیا۔ اور اگر آپ بیٹا ہیں یا بیٹی ہیں تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ نے ہر حال میں اپنے والدین کی عزت کریں، اور عزت یہی نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کی بڑی عزت کروں، میں اپنی ماں کی بڑی عزت کروں۔ عزت کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے حکم کو ماننا ہے،
یہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ خدا کاہنوں سے کہتا ہے, ملاکی کی کتاب میں خدا کاہنوں سے کہتا ہے. وہاں پہ خدا عام لوگوں سے نہیں کہتا. کئی دفعہ وہ لوگ ان آیات کو ہی الٹے طریقے سے پڑھتے ہیں, جیسے پوری دے یقی ذخیرہ کھانا ملاؤ. یہ لوگوں سے نہیں کہا, یہ کاہنوں سے کہا. کیونکہ کاہن کیا کرتے تھے, کاہن لے لیتے تھے اور ذخیرہ خانہ میں نہیں رکھتے تھے. ہم الٹی بائبل پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ الٹی بائبل پڑھتے ہیں, الٹا سکھاتے ہیں. الٹا کہتے ہیں یہ قوم کے لیے کہا گیا, یہ عوام کے لیے کہا گیا. دیکھیں خدا کا کلام, دیکھیں خدا کا کلام. خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ پوری دہی کی ذخیرہ خانہ ملاؤ. اور کہا کن سے جا رہا ہوتا ہے, عوام سے, کہ آپ کو خدا کہہ رہا. نہیں, یہ کاہنوں سے خدا نے کہا. آغاز ہی خدا نے کیا اس بات سے, کیا کاہنوں, باپ اور بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے, نوکر اپنے آقا کا خیال رکھتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے. تو اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں. اور آج بھی وہی بات ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جو والدین ہیں آپ کے, اگر آپ کا کوئی باپ ہے, آپ کی ماں ہے, تو ان کی عزت کہاں پہ, اور عزت کس میں ہے, میرا حکم ماننے میں. جیسے خدا نے کاہنوں سے کہا کہ عزت اس میں ہے کہ آپ میرا حکم مانو. اور آپ کہتے ہیں کیا خدا میں نے کہا تو میں نے عزت نہیں کی. اے خدا کہاں پہ عزت نہیں کی, میں تو بڑا عزت کا خیال رکھتا ہوں, میں تو بہت عزت کرتا ہوں. میرے جیسا بندہ کہے گا میں تو خدا کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں تو خدا سے بڑا ڈرتا ہوں, میں تو اس کا بڑا خوف مانتا ہوں, میں تو ہمیشہ اس کے سامنے جھکتا ہوں. تو بھائی اس کے سامنے جھکنے کا کیا فائدہ ہے اگر میں اس کا کوئی بھی حکم نہیں مانتا. جھکنا تو تب مقبول ہوگا نا جب میں اس کا حکم بھی مانوں گا. ایسے ہی میں کہوں جی میں اپنے باپ کا بڑا خیال رکھتا ہوں, میں اپنی ماں کا بڑا خیال رکھتا ہوں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. تو آپ احترام کرتے ہیں, اگر آپ ان کا حکم ہی نہیں مانتے ہیں تو کون سا احترام. وہ آپ کو کہیں مشرق کو جاؤ تو آپ مغرب کو جاتے ہیں تو کون سا احترام, کون سی عزت. عزت تب ہے جب وہ آپ کو کہیں ادھر جاؤ تو آپ ادھر جاؤ, وہ کہیں کہ ادھر جاؤ تو آپ ادھر جاؤ. آپ ان کی مرضی کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو پھر آپ ان کی کرتے ہیں عزت. اور اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو آپ ان کی عزت نہیں کرتے. خدا کی عزت کس میں ہے, اس کے حکموں کو ماننے میں, یعنی کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. خدا کی مرضی کے مطابق. تو خدا کی مرضی کے مطابق جب ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مسائل نہیں آتے. کئی دفعہ آپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کچھ الٹا کام کرنے کو, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں نے حکم ماننا ہے خدا کا, تو خدا کی خاطر پھر آپ الٹا کام نہیں کرتے بلکہ آپ سیدھا سیدھا چلتے ہیں. تو آپ کا باپ ہے, آپ کی ماں ہے, وہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں اور آپ کا وہ کام کرنے کو جی چاہتا ہے تو عزت کس میں ہوگی کہ آپ وہ کام نہ کریں. وہ کہتے ہیں نشہ نہ کرو تو آپ کہیں کہ نہیں وہ میں نے تو کرنا ہے, تو آپ عزت کون سی ہے. وہ کہتے ہیں باہر آوارہ گردی نہ کرو, آپ کہیں نہیں جی میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے بلایا ہے. تو پہلا درجہ آپ نے کس کو دیا, دوستوں کو. باپ کو تو نہیں دیا, ماں کو بھی نہیں دیا. تو پہلا درجہ کس کو ملا, دوستوں کو. تو جب دوستوں کو ملا تو باپ کی اور ماں کی عزت کہاں پہ. تو اگر عزت نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہ مجھے تو برکتیں نہیں مل رہی ہیں, میرے ساتھ تو بہت سے مسائل ہیں. تو مسائل پیدا کس نے کیے, آپ نے خود پیدا. خدا نہیں لے کے آیا آپ کی زندگی میں مسائل, آپ کے والدین آپ کی زندگی میں مسائل نہیں لے کے آئے, آپ اپنی زندگی میں خود مسائل لے کے آئے. تو جو آپ خود لے کے آئے بھگتنا بھی آپ کو خود ہی پڑے. اس لیے آج کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ آسان اور بہترین زندگی چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے والدین کی عزت کرنا شروع کریں. اور یقین کیجیے اگر آپ ماں باپ کی عزت کریں گے ہوگا کیا,
خدا کے حکم خود ہی پورے ہو جائیں گے. ظاہر ہے آپ کا باپ آپ کو اچھی راہ پر لگائے گا تو اچھی راہ کا مطلب خدا کی راہ. آپ کی ماں آپ کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے کہے گی مطلب کہ خدا کی مرضی. تو جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے, ان کا احترام کریں گے, ان کے حکموں کو مانیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں, خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوں گے. اسی لیے خدا آج کے کلام میں کہتا ہے کہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق چلو تو میری مرضی کے مطابق خود ہی چلو گے. تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے تمام بچوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے والدین کی تابعداری الفاظ کی حالت سے نہیں, لفظوں کی حد تک نہیں, بلکہ عملی صورت میں کریں تاکہ صحیح طور پر خدا کی برکتوں کو حاصل کر سکیں.